دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں۔ ہم مختلف دوائیاں اور علاج آزماتے ہیں، لیکن دل پھر بھی فکروں سے بوجھل رہتے ہیں اور جسم درد سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سا وقت اور پیسہ کسی علاج کی تلاش میں لگا دیتے ہیں، کسی معجزے کے منتظر رہتے ہیں، کسی جواب کے پیاسے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر سب سے بڑی شفا وہی ہو جس کی آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ کسی دواخانے میں نہ ہو بلکہ ایک سادہ سے لیکن طاقتور عمل میں ہو، جو آپ عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ کیا ہو اگر وہ شفا جس کی آپ تلاش میں ہو خود اللہ کے کلام میں چھپی ہو؟ تو دوستو، آج ہم ایک نہایت خوبصورت عمل کے بارے میں بات کریں گے جو ایک مخصوص صورت کے گرد گھومتا ہے۔ یہ صورت روحانی طور پہ بے پناہ شفا کی طاقت رکھتی ہے، جیسے کہ اسلامی روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے اس عمل کے بارے میں جو آپ کے دل کو سکون اور جسم کو شفا دے سکتا ہے۔ کسی خاص عمل پہ جانے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ایک بنیادی حقیقت پہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ دوستو، سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کچھ شفا رکھتا ہے، بلکہ قرآن خود شفا ہے۔ یہ محض ایک روحانی سکون کی مثال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، بشرطے کہ انسان یقین کامل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے خالق کا کلام کامل ہے اور ان میں ایک الہی طاقت ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امید دی جب فرمایا، اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور اس کا علاج بھی، اور ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہے۔ یہ حدیث ایک روشنی ہے جو بتاتی ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ وہ علاج کبھی دوا بھی ہو سکتا ہے، مگر اصل شفا دینے والا اللہ ہے، اور اس کا کلام سب سے طاقتور علاج ہے، اور یہی روحانی شفا کی بنیاد ہے۔ یعنی یقین کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے ہم شفا کے اصل سرچشمے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب ہم ضرورت میں ہوتے ہیں تو فطری طور پہ کوئی خاص طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کون سی صورت، کتنی بار پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے۔ اسی وجہ سے اس ویڈیو کا عنوان بھی ہے کہ ہم سب ایک ہی جواب چاہتے ہیں۔ یہاں امید اور سچائی دونوں ضروری ہیں۔ اگرچہ ہمارے نیک بزرگوں سے کئی خوبصورت اعمال اور وظائف منقول ہیں، لیکن سب سے صحیح احادیث دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک صورت عصر کے بعد ہر بیماری کے لیے پڑھنے کی ہدایت نہیں دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جواب نہیں، بلکہ اصل جواب ایک مخصوص فارمولہ سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کی شفا کسی ایک صورت یا ایک وقت میں محدود نہیں، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ صورتیں شفا کے حوالے سے غیر معمولی طاقت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت ایسی ہے جسے الشفا بھی کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑی رقیہ یعنی روحانی علاج ہے۔ اس عمل کی اصل کنجی ہے سورہ فاتحہ۔ یہ صرف الکتاب یعنی کتاب کی ماں ہی نہیں بلکہ تمام علاج کی بنیاد ہے۔ خود سرکار نے اس کو رقیہ یعنی شفا کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کی طاقت کی دلیل ایک مشہور اور صحیح واقعے میں ملتی ہے۔ سرکار کے چند صحابہ سفر پہ تھے کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ انہوں نے ہر طریقہ آزمایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ صحابہ سے علاج پوچھنے لگے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے یقین کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ سردار فوراً تندرست ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب صحابہ واپس آئے اور یہ واقعہ سرکار کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ آپ کی تائید نے اس عمل کو ہم سب کے لیے سنت بنا دیا۔ دوستوں، یہ صورت براہ راست اللہ سے گفتگو ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی قدرت کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بیماری میں اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم شافی یعنی اللہ سے مدد مانگیں۔ تو یہ عمل اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ عصر کے بعد کا وقت دعا کے لیے بابرکت ہے۔ نیک لوگوں کے تجربات اور سنت کی بنیاد پر یہ ایک طریقہ ہے۔ تو غور سے سنیے۔ پہلا قدم ہے عصر کی فرض نماز کے بعد جائے نماز پہ قبلہ رخ بیٹھے رہیں۔ دوسرا قدم، دل کو یکسو کر لیں، ساری فکر نکال دیں اور یقین بھر لیں کہ شفا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہی کیفیت اس عمل کی جان ہے اور یہ بہت ضروری عمل ہے۔ تیسرا قدم، دائیں ہاتھ کو جسم کے اس حصے پہ رکھیں جہاں درد یا بیماری ہے۔ اگر بیماری عام ہے یا کسی دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھیں۔ چوتھا قدم، بسم اللہ 3 بار کہیں، پھر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں۔ آواز پرسکون ہو اور دل سے ہر آیت کا مطلب محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ 7 کا عدد ہماری روایات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور شفا کے لیے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنا مشہور عمل ہے۔ 5واں قدم، 7 بار پڑھنے کے بعد ہلکی سی خشک پھونک ماریں، ایسی کہ صرف ہوا ہو، تھوک نہ نکلے۔ یہ پھونک یا تو درد کی جگہ پہ ماریں یا ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیل لیں۔ یہ عمل خود سرکار کی سنت ہے کہ آپ دم کرتے وقت پھونکتے اور ہاتھ پھیلتے۔ یہ عمل روز عصر کے بعد ایمان کے ساتھ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل اور زیادہ مضبوط ہو تو
وہ 3 صورتیں بھی شامل کریں جو سرکار بیماری میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرتے۔ یہ دونوں صورتیں اور سورہ اخلاص مل کے کل کہلاتی ہیں۔ یہ ہر قسم کے نقصان سے بچانے والی ڈھال ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، نظر بد ہو یا چھپی ہوئی فکریں۔ تو دوستو اینڈ پہ میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں جو کچھ ہم نے پہلے بیان کیا۔ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھیں۔ آخر میں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اس طرح شفا کی سب سے بڑی صورت اور حفاظت کی سب سے بڑی صورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک طاقتور روحانی علاج وجود میں آتا ہے جو سنت میں جڑا ہوا ہے۔ ان بابرکت صورتوں کی طاقت سے جسمانی بیماری تک محدود نہیں۔ اگر آپ اسے روزانہ کی عادت بنا لیں تو زندگی میں اور بھی بہتری دیکھیں گے۔ قرآن پڑھنا دل اور دماغ کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جدید تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ قرآن سننے سے بے چینی کم ہوتی ہے، دباؤ کم ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ جو فکریں بوجھ لگتے ہیں وہ ہلکے ہلکے کم ہونے لگتی ہیں۔ خوف کی جگہ دل میں اللہ کی یاد سے اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ عمل روح کو پاک کرتا ہے، خالق سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ پہ بھروسہ توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ روحانی عمل اللہ سے مدد مانگنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا عمل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔